اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ ایمان ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت بھی لیتے ہیں، رشوت بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دھوکہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف تو عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ گالی بھی دیتے ہیں، یعنی ان کی زبان بھی خراب ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، دوسروں سے برا سلوک بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے نماز روزہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ یعنی پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ اس طرح سے ان کے اعمال ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں صرف ظاہری اسلام ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جب کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے برے کام بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اسلام تو فالو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے، یعنی کیا ہے اسلام؟ خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اسلام کا مطلب ہے خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ یہ آپ کا جو جسم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کے اندر اتنی قدرت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو پیدا کر لیتے یا اپنے آپ کو گرو کر لیتے۔ جو بھی یہ آپ کا جسم ہے، جس جسم کے لیے آپ کو اتنا غرور ہے اپنے اوپر، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ ان ہاتھوں سے وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں، آنکھوں سے وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں۔ جس زمین پہ وہ رہتا ہے، جسے وہ اپنا کہتا ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہے۔ جس اولاد کو اپنا کہتا ہے وہ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو سانسیں وہ لے رہا ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جو رزق وہ کھا رہا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو عبادت بھی پھر اللہ کی ہی کرنی چاہیے۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کر دینا۔ سرنڈر کر دینا یعنی پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ جیسے جب پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے اور وہ مجرم ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں۔ جیسے پولیس اس کو رکھتی ہے جیل میں، جس طرح سے رکھا جاتا ہے، اسے جو کھانا دیا جاتا ہے وہ کھاتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا پھر وہ۔ اسی طرح سے جو انسان ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کا کریشن ہے۔ ہر چیز جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، علم ہے تو عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اسے کیا چاہیے؟ خود کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے۔ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں قرآن سے۔ اگر ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے انسان کو، انسانیت کو، اور اس میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بتانی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
اور پرانی قوموں سے اگزامپلس دیے گئے ہیں بہت سارے کہ دیکھو انہوں نے بات نہیں سنی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لاس کیا ہوں گے، ہر چیز قرآن میں دی گئی ہے۔ تو اگر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن سے، پھر حدیث اور سننا سے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں باتیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، انہوں نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو ایک ایک چیز جو ان کی سیئنگ ہے، جو انہوں نے کہیں باتیں، وہ حدیث کہلاتی ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کر کے دکھایا وہ سب سننا ہے۔ پھر اس کے بعد شریعہ سے، ان تین چیزوں سے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ شریعہ کیا ہوتا ہے؟ لاز ہوتے ہیں، اسلامک لاز، کیا چیز لافل ہے کیا ان لافل ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام اور حلال، کوئی غلطی کرے گا تو اسے کیا سزا ملے گی، یہ سب چیزیں شریعہ کہلاتی ہیں۔ واٹ از اسلام؟ اسلام مینس سرنڈر ٹو دا ون گاڈ، اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا۔ پرنسپلس آف اسلام آر کنویڈ تھرو دا ہولی قرآن، the sacred text for the Muslims, Hadith and Sunnah, the saying and doing of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعہ، شریعہ کیا ہے؟ اسلامک کانسٹیٹیوشن اور لا۔ The 5 pillars of Islam، اب اسلام کے 5 پلرس ہیں: شہادہ، صلاح، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ شہادہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹی منی دینا، گواہی دینا۔ صلاح یعنی جب ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہے، پھر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، پھر روزے رکھنا ہے جو سال میں مہینے میں ایک بار ہوتے، جو سال کا جو مہینہ ہوتا ہے رمضان، اس کے روزے رکھنا، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ پہلا جو ہے وہ ہے شہادہ۔ شہادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے شہادہ دینا ہوتا ہے، یعنی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کی گواہی دینا، وٹنس دینا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے پیغامبر ہیں۔ یہ شہادہ کہلاتا ہے، یہ فرسٹ پلر ہے اسلام کا، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے نا کہ اللہ کے بارے میں ہم اچھی طرح جانیں، جب ہم گواہی دے رہے ہیں تو کہ اللہ برحق ایک ہی معبود ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانیں، آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں، کیونکہ آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تبھی ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلا پلر جو تھا اسلام کا وہ تھا شہادہ۔ شہادہ This states that there is no God but Allah and Muhammad is his prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ To us this means that there is only one God۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیکنڈ جو اسلام کا پلر ہے وہ ہے نماز۔ جب ہم نے شہادہ دیا، ہم نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے نماز سکھائی جاتی ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے یا دل میں ماننے سے اسلام نہیں پورا ہوتا جب تک کہ آپ نماز ادا نہ کریں، یعنی آپ کو زبان سے آپ نے کہہ دیا، دل میں آپ نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا نماز سے، آپ کو 5 وقت اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، نماز قائم کرنی ہوگی۔ یہ سیکنڈ پلر ہے اسلام کا، یعنی آپ مسلمان ہو نہیں سکتے اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو۔
نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہوگی تو آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی، تو آپ ڈور کیسے کھولیں گے؟ تو جنت کا جو ڈور ہے، اس کی جو کی ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تھرڈ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو پیوریفائی کرتا ہے. زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے. ہاں، سب کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی. ایک نصاب ہوتا ہے کہ اتنا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اتنا گولڈ ہے، اتنا سلور ہے، تو پھر آپ کو اس کا 2.5% مسلمان غریبوں کو دینا ہے. یہ کمپلسری ہے، ایز اے مسلم آپ کو دینا ہی دینا ہے. یہ تھرڈ پلر ہے اسلام کا. 2.5%، صرف 2.5% دینا ہے آپ کو. پھر فورتھ ہے روزہ. روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، جو 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان کے لیے، رکھنا ہی رکھنا ہے. رمضان کے روزے رکھنا، صوم، فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان. رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھنا، یہ فورتھ پلر ہے. اب ففتھ پلر ہے حج، کہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں ایک بار، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، یعنی آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، امن ہے، راستے میں سکون ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کو حج کرنا ضروری ہے. یہ کرنا ہی کرنا ہے ایز اے مسلم. ففتھ پلر ہے یہ اسلام کا. اب یہ ہو گیا اسلام. اب ہم دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہریت ہیں. ظاہری مطلب یہ ریچولز ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے اندر اسلام ہے لیکن ایمان میں کمی ہے تو پھر سارے غلط کام وہ کرتا ہے. تو جو غلط کام جو ہم نے شروع میں پڑھے وہ کیوں ہوتے ہیں ایک مسلمان سے؟ جب اس کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر اسلام تو ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کا مطلب ہے کہ میں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، میں نے حج بھی کر لیا، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو میں مسلمان ہوں. لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بہت زیادہ ضروری ہے. ہم قرآن کی جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں بھی جنت کا ذکر ہے تو وہاں پر آتا ہے ایمان اور عمل صالح. ہر جگہ آتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے اور عمل صالح. عمل صالح یعنی رائٹیس ڈیڈز، اچھے اچھے کام چاہیے، اور دوسرا ایمان چاہیے. تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو اسلام بھی خوبصورت ہوگا آپ کا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف اسلام ہے اور ایمان نہیں ہے تو پھر یہ جو اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ وہ کتنا قبول کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. واٹ از ایمان؟ ایمان کے بھی 6 پلرز ہوتے ہیں. جیسے کہ اسلام کے 5 پلرز ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان کے بھی 6 پلرز ہوتے ہیں.